لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھنے شروع کر دیے۔ کہتے ہیں کہ 18,000 خطوط آئے ہیں کہ 12,000 خطوط، اتنی بڑی تعداد میں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ صحیح اسلامی نظام خلافت کو قائم فرمائیں گے، ہم آپ سے وفاداری کا اقرار کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع بھی فرمایا، بار بار سمجھایا کہ یہ لوگ وفا نہیں کریں گے، انہوں نے آپ کے والد گرامی کے ساتھ وفا نہیں کی، یہ آپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے، آپ یہی رہیے، یہاں پہ آپ امیر المومنین بن جائیے، ہم سب آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، یہاں سے کام شروع کیجئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں سعادت، حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاست بہت جانتے تھے، اور یہ کہتے تھے مجھے خطوط لکھے ہیں، دیکھو وہ مظلوم ہیں، وہ سب وفا کریں گے، وہ مجھے بلا رہے ہیں، اگر میں نہ گیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ڈرتے تھے نا، خشیت الہی بہت تھی دل میں۔ پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو آپ اپنے بیوی بچوں کو نہ لے کر جائیں، خواتین کو نہ لے کے جائیں۔ فرمایا نہیں میں جا رہا ہوں، وہ استقبال کریں گے۔ فرمایا کہ نہیں، اچھا ایسا کریں، پہلے کسی کو بھیج کر وہاں حالات معلوم کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا، وہ وہاں گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے وہاں لوگوں سے بیعت لی۔ 12,000 سے زیادہ لوگوں نے مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ انہوں نے خط لکھ دیا کہ حضرت حالات سازگار ہیں، لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ آپ چل پڑے، 72 افراد خاندان کے لے کر روانہ ہو گئے، اور وہاں یزید نے حضرت صحابی تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو وہاں کا امیر بنایا تھا، اور وہ سادات کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں بڑا نرم گوشہ رکھتے تھے۔ مسلم عقیل رحمۃ اللہ علیہ بیعت لیتے رہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، انہوں نے کچھ نہیں کہا ان کو۔ یزید نے دیکھا کہ یہ تو نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان کو واپس بلا لیا، معزول کر دیا، اور عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا کر بھیج دیا۔ اس نے جاتے ہی ایک لیکچر دیا، اور یہ جو 12-18 ہزار تھے یہ سب ڈر کے بھاگ گئے، سب حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اتنے بزدل، اتنے بے وفا، حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ اکیلے رہ گئے، زخمی ہوئے، گلیوں میں بھاگ رہے تھے، کوئی پناہ کی جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک عورت نے پناہ دی، اس کا بیٹا یزیدی تھا، جلدی سے ایک خط لکھا اور کسی کو دیا کہ جاؤ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکو، وہ نہ آئیں کوفہ میں۔ اس عورت کے بیٹے نے ابن زیاد کو خبر دے دی کہ ہمارے گھر میں چھپا ہوا ہے مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ، گرفتار کر لیا، بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا، اور اوپر عمارت سے آپ کا سر مبارک باہر پھینک دیا۔ جب یہ خبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ رک گئے، لیکن حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، کہ آپ جائیے، ہم بدلہ لے کر آئیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ ان کا عزم یہ ہے تو ان کو اکیلا چھوڑنا پسند نہیں فرمایا، آپ ان کے ساتھ ہی تشریف لائے اور کوشش فرمائی کہ کسی قسم کی کوئی جنگ نہ ہو۔ 3 مطالبات رکھے، فرمایا کہ میں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا، میں لڑنا نہیں چاہتا، میں خون بہانا نہیں چاہتا، تم مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں خود اس سے بات کروں گا، یا مجھے چھوڑ دو کہ میں کہیں سرحدوں میں کہیں جا کے جہاد کروں گا اور شہید ہو جاؤں گا۔ کوئی شرط قبول نہیں کی کہ آپ کو بیعت کرنی پڑے گی، وہ اس پر مصر تھے۔ بالآخر آپ کا پانی بند کر دیا گیا، 3 دن بعد مورخین نے لکھا ہے کہ 10 دن تک پانی بند کیے رکھا۔ آپ کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمت کر کے پانی لاتے تھے اور تیر پر تیر کھاتے تھے، لیکن پانی پہنچاتے تھے بچوں تک۔ یہ کربلا کے مقام میں کربلا کے مقام پر خیمے گاڑے ہوئے تھے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بڑے غمگین تھے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے، جب وہ واپس گئے تو آپ بڑے غمگین تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے غمگین ہیں؟ فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے میرے نواسے حسین کے شہید ہونے کی خبر دی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے کو، قاسم تھا اس کا نام، چھوٹے بچے کو سامنے لائے کہ چلو ہمیں پانی نہیں دیتے تو اس معصوم بچے کو ہی پانی دے دو۔ کسی نے ایک تیر چلایا اور اس معصوم بچے کے گلے سے آر پار ہو گیا۔ اس وقت اس خون آلود ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور دعا کی، بددعا کی، اے اللہ ان کو قیامت تک عذاب دیتے رہنا۔ بالآخر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور جس دن شہید کیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں مدینہ منورہ میں خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان آئے اور فرمایا کہ میرے نواسے حسین کو آج شہید کر دیا گیا۔ آپ کا سر مبارک کاٹ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، وہ چھڑی سے آپ کے ہونٹوں کو، خوبصورت ہونٹوں کو چھیڑنے لگا۔ قریب ایک صحابی بیٹھے تھے، فرمایا کہ ابن زیاد پرے کر اپنی چھڑی کو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے ان ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان تو قربان کر دی، لیکن کس مقصد کے لیے ہم ایک قصہ سنتے ہیں، اس کے مقصد کو سمجھتے نہیں ہیں کہ خلافت کا نظام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، خلفائے راشدین جس ترتیب پر حکومت کر کے گئے تھے، وہ نظام قیامت تک قائم رہے، اس کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن کٹا دی، لیکن اپنے موقف سے جھکے نہیں۔ حق کی خاطر فرمایا کہ بہترین شہید وہ ہے جو جابر ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہے اور پھر اس کو شہید کر دیا جائے۔ یہ سارے شہیدوں میں افضل شہید ہے، افضل شہید ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے سچی محبت عطا فرمائے اور دین حق کی خاطر ہمیں جان، مال، وقت، ہر چیز قربان کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صحیح اللہ کا تعلق اور قرب اسے نصیب ہوتا ہے جو اللہ کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت آمادہ رہے۔ وآخر الدعوات